اگر آپ دیکھا جائے کہ ایران کے مسئلے پہ اسرائیل، یو ایس اے، مطلب کرسچن ہو گئے، جوز ہو گئے، عیسائی اور یہودی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، تو جو ہم مسلمان ہیں جن کے فرقے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث کا ہے، تو ہم کیوں نہیں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہیں اس مدعے پہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سب کا ایک ہی مدعا ہے۔ یہاں پہ جو ڈیفنس سیکریٹری ہے اس نے ایک بک بھی لکھی تھی، امریکن کروسیڈ، تو اس نے وہی بات کی ہے کہ کرسچنٹی کو پروموٹ کرنے کی باتیں کی ہیں، کرسچنٹی کو خطرہ ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کیپٹلزم کو خطرہ ہے، اور انہوں نے صرف امریکن انٹرسٹ کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے ایک ورڈ بھی یوز کیا پریس کانفرنس میں کہ اسلامک ڈیلیون ورڈ یوز کیا۔ تو یہ اس سوچ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پورے اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں تو کسی مذہب یا کسی فرقے یا کسی بھی نفرت پھیلانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس سے اب یہ ہو گیا ہے کہ ایران کی طاقت کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ افغانستان کی طرح ہے، ایران جو ہے وہ عراق کی طرح ہے، ایران جو ہے شام کی طرح ہے، لیکن ایران ایک ریجنل پاور ہے، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ جتنا اسرائیل کو آپ سمجھتے ہیں اتنا ایران بھی ہے۔ اسرائیل تو ایک ڈسٹرکٹ خیرپور میراث جتنا ہے، ایک ڈسٹرکٹ جتنا ہے، اس کی تباہی اتنی ہو رہی ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایران کے پاس انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے۔ ایران کے پاس یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے دبئی کے کس ہوٹل میں موساد کے ایجنٹ اور سی آئی اے کے ایجنٹ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو ان کا سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم یو ایس اے کا کہاں پر ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کا جو ہے ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چن کے ٹارگٹ ایران کے بالکل ایگزیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ایران کی بھی انٹیلیجنس یا ایران کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو وہ ڈیٹیکٹ کر پا رہا ہے۔ تو اب ایران کو شکست دینا، رجیم چینج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو یو ایس اے بھی اس چیز سے بھی ہٹ رہا ہے کہ رجیم چینج والی بات سے اب نیگوسیشن پہ بات آنی چاہیے۔ اور یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ بہت ہی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ذہنی مریض کہا جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ ہارے گا تو جوہری ویپن یوز کر سکتا ہے، منی جوہری ویپن یوز کر سکتا ہے، کیونکہ یو این اے کے جو ہے پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی اس بات پہ یو این اے کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس دنیا میں منی جوہری ویپن یوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے بھی خدشہ ظاہر کیا، دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ کتنا خطرناک ہے، اگر یہ یوز ہوتے ہیں تو پاکستان، مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز پہ اس کا امپیکٹ ہوگا، ایون ترکی پہ بھی ہوگا۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہی ہوگا کہ مسلم امہ کو ایٹ لیسٹ یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ نیگوسیشن کریں، نیگوسیشن میں اس کو انگیج کر کے یہ مسئلہ ختم کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، کیوں ہم مسلمان ایک نہیں ہو رہے۔ تو یہ گلف کی کنٹریز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو یہ بھی پتہ ہے ان کا جو سمندر سے پانی کہاں سے آتا ہے، جو کہاں سے آتا ہے، اور شپمنٹ کہاں سے جاتی ہے، جو سارا کھانا جو ہے، کھانا پینا سارا یہ امپورٹ کرتے ہیں گلف کنٹری، ان کے پاس کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں اپنی، تو یہ بھوکے مر جائیں گے اگر ایران نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا، پانی کو ٹارگٹ کیا۔ تو ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا نمبر آ رہا ہے، پہلے دیکھیں افغانستان کا آیا، اس کے بعد عراق کا آیا، شام کا آیا، اس طرح نمبر وائز ہم ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک ہماری جو امہ ہے وہ مسلم امہ نہیں بن سکی، کہ 57 کنٹریز ہیں، لیکن